کیا ہوا؟ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا ہو گیا۔ اور کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، بڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک ہوتا ہے شعر پڑھنا سننا، ایک ہوتا ہے شعر سمجھنا۔ یہ جو انہوں نے کلام پڑھا ہے نا، اس کا ایک شعر ہندو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں بازو اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اس طرح میں؟ جس بندے نے یہ شعر سمجھ لیا، میں نے قسم پاک پروردگار عالم کی، اس کے دل سے خوف جہنم نکل کے عشق مصطفیٰ۔ بڑے بڑے مولویوں نہیں سمجھ یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں بازو اور بھرے خزانے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے گا نہیں؟ سرکار کریم نے تو بازو کھلے ہیں، دامن بھرے ہیں، کھلے ہیں اور خزانے بھرے ہیں، تو پھر تم ڈرتے کیوں؟ اور تم تو حضور کے ہو جاؤ، تو حضور پہلے سے کریم ہے، خزانے بھرے پڑے ہیں۔ ایسے ایسے دل نہ کرو، ان کی ایک نگاہ ہوگی تمہارا بیڑا پاک۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سرکار ہی کی اتباع حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن ان کا کیا ہوا؟ صدیق اکبر کس کے ہوئے؟ حضور کے۔ تو ہو کس کے گئے؟ مل کر بولو نہیں، یہ حال سرال کے بولو کس کے ہو گئے؟ سیدنا صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ نے نام حضور کا لکھوایا تھا، اپنا تو نہیں لکھوایا تھا۔ تو ابو بکر پاک کا کیوں لکھا گیا؟ وہ کس نے لکھوایا؟ ابو بکر پاک نے تو حضور کا لکھوایا۔ یہ ابو بکر ہے جو حضور کا لکھوا رہے ہیں، وہ خدا ہے جو ابو بکر کا لکھوا رہا ہے۔ کچھ غور کرو، کچھ غور کرو، کچھ غور کرو کہ انگوٹھی پر حضور نے فرمایا نام لکھوا کے لیا میرا، اللہ کا، اللہ کا۔ تو گئے اللہ کا نام لکھوا کر اس کو بولا سنا تو لکھ یہاں پر ساتھ محمد۔ سبحان اللہ، لکھ۔ حضور نے تو نہیں کہا تھا کہ میرا نام لکھوا، انہوں نے لکھوایا۔ جب واپس آئے حضور نے انگوٹھی کھول کے دیکھا، ادھر اللہ پاک کا نام، سرکار پاک کا نام، نیچے لکھا ہوا ہے ابو بکر۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ مومن ان کا اللہ ہی کا ہو گیا۔ اب جو حضور نے دیکھا فرمایا تم نے میرا نام بھی لکھوا لیا، آپ کا بھی لکھوا لیا، ایسا کیوں کیا؟ ابھی بولنے بھی نہ پائے تھے کہ جبریل آئے، سلام عرض کیا اور عرض کر کے سلام اپنا اور رب کا پیش کیا، اور ساتھ ہی عرض کی کہ آپ کا رب فرماتا ہے آپ اپنی یار سے کچھ نہ استفسار فرمائیں۔ انہوں نے نہیں لکھوایا، یہ اللہ نے لکھوایا۔ بھائی کیوں لکھوایا؟ کہا اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تیرا نام میرے نام سے جدا ہو، تو ہماری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی جو تجھ کو ہم کو جدا نہ کرے، ہم اس کو تجھ سے جدا ہونے دیتے ہیں۔ بات سمجھ سکتے ہو تو سمجھو۔ او بھائیو تسی زور حضور علیہ پاسے دیو، تم دیو حضور علیہ پاسے زور دیو، حضور علیہ پاسے۔ خدا خود تمہیں اپنی آنکھوں سے رحمت میں لے لے۔ تم اگر خدا کی طرف زور دو گے تو تمہارے ہاتھوں سے ایک ممکن بات ہے حضور کو چھوڑ کر خدا کی طرف جانے والے کے ہاتھوں سے خدا کی رحمت بھی چھوٹ جاتی ہے، اور حضور کی طرف آنے والے کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے، رحمت خدا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا؟ کافر ان سے اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ جو اس در کا ہوا پھر خلق خدا اس کی ہوئی۔ سبحان اللہ، جو حضور کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں سلام ہو اس پر جس کی عظمتیں اور شانیں ایسی ہیں، سبحان اللہ، جن کا نام زمین پہ محمد، آسمانوں میں احمد ہے۔ سبحان اللہ، جو سارے
سردار ہے، سارے رسولوں کے افسر ہے، اور پوری کائنات کی اصل ہے، ساری کائنات ذل ہے، ذل 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 زوئیں سے ذل، ساری کائنات ذل ہے، اور اس کائنات کی جڑ اور اس کی اصل اور اس کا تخم آمنہ کا لال جناب محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرمایا ہے عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وہ فارم وہاں پر پہنچے گی نہیں، لیکن میں پھر بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں اعلم انہو لما تعلقت ارادت الحق بإیجاد خلقہ و تقدیر رزقہ ابرز الحقیقت المحمدیت من انوار السمدیت فی الحضرت الالوہیت ثم صلح منها الحوالہ کلہا علوہا و صدہا. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پہلے اپنے نور کا نام محمد رکھا، اور پھر اللہ سبحانہ نے اس نور سے جو چاہا تخلیق فرما. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، سلام ہو ان پر جن کی شانیں عقل میں نہیں آنے والی. ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ حضور کی شان کا ہم کیا ہے، تنتنہ کیا ہے، تعلی کیا ہے، تفوق کیا ہے، اور حضور کا بلند ترین مقام کون سا ہے. حضور کے مقام کا ادنا ترین مقام کوئی بیان نہیں کر سکتا، اعلیٰ مقام سے بیان ہو سکتا ہے. سلام ہو آپ کی ذات اطہر پر کہ اللہ رب العالمین نے جن کے وجود کو سراسر شفا بنایا، نور بنایا، سراسر خیر بنایا اور سراسر رحمت بنایا. آپ خود سوچو، کبھی آپ سے پڑھتے ہو، سنتے ہو، سوچتے نہیں. کبھی سوچو، کبھی یوں آسمان کو دیکھو، کبھی پھر پہاڑوں کو دیکھو، پھر کبھی سمندر کو دیکھو، کبھی اس پوری کائنات کو ٹٹولنے کی کوشش کرو، تصور میں ہی کر لو، اکیلے بیٹھ کے کر لو. آسمان کتنے ہیں، زمینیں کتنی ہیں، ان زمینوں میں کیا ہے، پتھر ہیں، پتھروں میں کیڑے ہیں، پھر نیچے تہ میں پانی ہے، اس پانی میں مخلوق ہے، پھر دوسری زمین ہے، پھر تیسری زمین ہے، پھر چوتھی زمین ہے، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ادھر ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ہیں، ادھر مٹی میں چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہیں. یہ سارا سوچتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد یہ قرآن کی آیت پڑھو. اے حبیب، ہم نے اس پوری کائنات کے لیے تنے تنہا تیرے وجود کو رحمت بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری عقل شل ہو جائے گی، شل ہو جائے گی. کیا حضور کا وجود بظاہر تو یہی 6 ساڑھے 6 7 فٹ کا ہے، اسی طرح زمین پر چلتے ہیں، تو یہ ظاہری وجود سے کیسے یہ عقل میں سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پہ چلنے والا آسمان کے لیے رحمت ہو، زمین پہ چلنے والا زمین کے اندر کے لیے رحمت ہو، زمین پہ چلنے والا سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں کے لیے رحمت ہو. عقل نہیں مانتی. تو چونکہ یہ بات حقیقت کی ہے اور اسرار الہیہ کی ہے، اور تم نے ظاہری عقل سے حضور کو سمجھنے کی کوشش کی، تمہاری عقل کا پرندہ اٹھا کے گر جائے گا، لیکن تمہیں مقام مصطفیٰ کا ایک قطرہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اگر تم مقام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو، عقل کے پرندے کو اٹھا کے مار دو اور عشق کا باز اڑاؤ، تمہیں نوے شان مصطفیٰ. عقل سے یہ باتیں طے نہیں ہوں گی. عقل مانتی ہے یہ کہ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اب سنیں، حضور نے فرمایا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تو تربت وردنا وریقت بادنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. بخاری میں ہے، یہ بخاری شریف میں. فرمایا عائشہ، جب ہم چلتے ہیں
تو جو زمین ہماری نالین کے ساتھ لگتی ہے اللہ اس مٹی میں شفا پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہ انکار بخاری میں حدیث ہے ارد نا. آپ حافظ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. قرآن شریف میں الفاظ ہیں ارض اللہ کے, زمین اللہ کی ہے. زمین اللہ کی ساری زمین ہے. یہ کس کی زمین ہے جہاں بیٹھے ہوئے بولو؟ وہ پنڈی میں کس کی ہے؟ کراچی میں کس کی ہے؟ یہ امریکہ جاپان لندن میں کس کی زمین ہے؟ اس میں شبہ نہیں. یہ زمین اللہ کی ہے مگر اس میں شبہ نہیں. فرمایا ترمت ارض نا, کا اللہ کی ساری زمین میں شبہ نہیں ہے. اللہ کی وہ زمین جس پر میں محمد چلتا ہوں. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کی ساری زمین میں سے جس زمین کے صفات مصطفیٰ کے بریکت وبا دینا. اور فرمایا صرف ہمارے پیروں کی مٹی میں ہی نہیں, اگے جملہ سنیں, بریکت وبا دینا. فرمایا میری اور میری اہل بیت کے منہ میں سے جو تھوک نکلتا ہے, سنو بیلیو, اسا تو جی دمہ دے چکر چکے دم کر دے ہو جی سید صحیح نسب ہو, گڑبڑیشن نہ ہو. صحیح نسب سید کے منہ سے جو تھوک کا ذرہ نکلتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم رب اس سے بھی بیماروں کو شفا. فرمایا وریکتو با دینا, وریکتو با دینا. فرمایا میری اور میرے اہل بیت, ہمارے پاس کی یعنی اہل بیت کی منہ میں سے جو تھوک نکلتا ہے, یشفا سقیمنا, وہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو شفا دیتا ہے؟ یہ نہیں خالی بیماروں کو نہیں جی, ہمارے بیماروں کو. آپ سمجھے نہیں ہو, ہمارے بیماروں کو. جڑا تھوک دا قائل ہوئے گا اونوں, جڑا اس برکت کا قائل ہوگا اونوں, سارے انہوں شفا نہیں لبڑی. جو شفا سقیمنا, ہمارے بیماروں کے لیے اس مٹی میں اور اس پھوک میں شفا ہے. اور یہ شفا کس نے رکھی؟ بے اذن ربنا. ہمارے رب نے شفا رکھی ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ اس مجھے مصطفیٰ کیا ہے. یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام حضور کے کرلی کا پانی پی جاتے. سبحان اللہ. کس کی کرلی کا پانی؟ پڑھو سارے کہ کسے دیوبندی کو حدیث کی سنی تو سب بھئی کرلی کا پانی پی دے سب. اے دیوبندی کو کسے کو سنی ہے کہ منہ دے حضور کا تھک مل دے سب. پھر ایک کتوں عاشق رسول نے چھپا دے کہ انہیں حدیث تے بخاری بھی چھپا. سبحان اللہ. تو آڑی مت ماری ہو جاتی ہے. اللہ تو بدیو کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے. نمازوں کی بڑی بات کرتے ہیں, روزوں کی بڑی بات کرتے ہیں, حج کی بڑی بات کرتے ہیں, اور چلے آ نماز یہ تو بات کی باتیں ہیں. پہلی بات ایمان کی ہے. آپ کا ایمان ہوگا ہی نہیں, نماز کہاں سے ہوگی آپ کی؟ اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ نمازی ہونے کا, روزہ دار ہونے کا, مسجد بنا لینے کا. مسجد منافقوں نے بھی بنائی ہے. کیا کرو گے پھر بولو؟ منافق حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. کیا کرو گے پھر بولو؟ روزے بھی رکھتے تھے. کیا کرو گے پھر بولو؟ اور ابھی تو ہماری داڑیاں بھی کئیوں کی نہیں ہیں, منافقوں کی داڑیاں بھی تھی. ایک منافق ایسا نہیں ملے گا تمہیں جڑا داڑھی منڈا ہے. داڑیاں بھی تھی, باقاعدہ پگڑیاں بھی باندھتے تھے. تو کس سبب سے منافق ہوئے؟ کس بات پہ منافق ہوئے؟ انہوں نے مصطفیٰ پہ شک کیا, حضور کی ذات پہ شک کیا. آپ اس میں جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے یہ مکے سے یتیم آیا ہے اور یہاں سے مال بٹور رہا ہے. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں حدیث میں. اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ, اب بلے کہو یا کنا بلو یا کنستوئی, بلے کہو الرحمن الرحیم. فرمایا ہمیں تم سے اپنی صلاح نہیں سنی, جس کی صلاح
روزے، گئے کھڈے میں حج اور زکاتیں، اور یہاں جن کو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آؤ ذرا ان کا نقشہ سنو، جنہیں رب نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بخاری سے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا. ان کا حال دیکھو، کہاں وہ نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی منافق، اور کہاں یہ حضرت ابو جوہیفہ فرماتے ہیں ابی جوہیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، فرماتے ہیں حضور دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے. سبحان اللہ. کس ٹائم؟ ساڑھے محلے میں آ گئے، محلے میں ساڑھے گھر آ گئے، ساڑھے محلے میں ساڑھے قبیلے میں. جدوں آئے سرکار فوتیا بے وضوء فتودع، حضور کے لیے ہم نے وضو کے لیے پانی پیش کیا. سبحان اللہ. وضو کے لیے، اس لیے نہیں کہ حضور پاک ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ پانی پاک ہو جائے. تو دماغ میں رکھنا، یہ چھوٹے چھوٹے ملاؤں کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان کی متیں ماری گئی ہیں. حضور نے کبھی بھی پانی سے پاکی حاصل نہیں کی. دماغ میں رکھ لینا، جو یہ کہے اس کے ایمان میں خلل ہے کہ سرکار پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں یا پاک ہونے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، جس نے پاؤں رکھ کر پوری زمین کو پاک کروا دیا ہو، وہ پانی سے کیا پاک ہوگا؟ پانی اس کے مدد سے پاک ہوگا. اچھا کیا پوچھا؟ پھر بولو سبحان اللہ. حضور پاک کے لیے لایا گیا پانی، سبحان اللہ، وضو کے لیے. آپ نے وضو فرمایا. فجعل الناس، بخاری، فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئہ فیتمسحون بہ. تو صحابہ نے کیا کیا؟ ادھر مجھے دیکھو، لینا شہبہ ہیں. یہ اشعری قبیلے کی بات کر رہا ہوں میں. کون سے قبیلے کی؟ اشعری، جس کے مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری ہیں. دماغ میں رکھ لو سارے، یہ اس قبیلے کی بات ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں جب پانی بچ گیا نا تو لوگ آ گئے، امٹ پڑے. وَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِن فَضْلِ وَضُوئِهِ، اور لوٹے میں پانی، کوزے میں پانی. 600 بندے اتنے موجود، تو قطرہ قطرہ سب نے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فرق ہے وہابی میں اور صحابی میں. وہابی تو تجھے برکت کے قریب نہیں آنے دے گا، اور صحابی کا عالم دیکھ، قطرہ قطرہ پانی کا. اور کیا کیا اس پانی سے؟ کیا فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ. سبحان اللہ. اس پانی کو، قطرہ آپ کو اپنے بدن پہ ملا. حضور ہی فرما دیتے کیا کر رہے ہو؟ بدعتیوں والے کام جیسے ابھی ہمیں بتلایا جاتا ہے. اس پانی سے کیا ہوگا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ بھی حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ سنو کیا کیا. اس قبیلے میں 2 بندے، ایک کا نام ابو موسیٰ اشعری، دوسرے کا نام انہی کا بھائی حضرت ابو عامر اشعری. ان دونوں کو سینے کا درد تھا. کیا تھا؟ سینے کا درد. پھر سارے بولو سینے کا درد. یہ تب بلوا رہا ہوں کہ آپ کو یاد بھی تو ہو جائے گا. سبحان اللہ. سینے کا درد ہے. تو حضور نے فرمایا، قال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح. حضور نے فرمایا پیالہ لاؤ پانی کا. سبحان اللہ. فی ماء، فرمایا پیالہ لاؤ جس میں پانی ہو. سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، پانی کا پیالہ لے آئے. سبحان اللہ. فغسل، توجہ توجہ توجہ، فغسل یدیہ، سبحان اللہ، ووجہہ، سبحان اللہ، فیہ، سبحان اللہ. حضور نے اس پیالے میں اپنا چہرہ دھویا. سبحان اللہ. اور اپنے دونوں ہاتھ مبارک دھوئے. سبحان اللہ. قبلہ، سبحان اللہ. سارے توجہ نال سنو. سبحان اللہ. یہ گلاں تمہیں کون سنائے گا؟ کوئی سنائے گا جن سینے میں عشق مصطفیٰ ہوئے گا. سبحان اللہ. حضور نے اپنے چہرے نوں تے اپنے ہاتھاں نوں پیالے وچ دھوتا. سبحان اللہ. باہر نہیں. پھر سن لو، فی ہے، اس میں دھویا. پھر دھونے کے بعد اسی پانی سے چلو بھرا. سبحان اللہ. منہ میں لیا. سبحان اللہ.
روٹی کی کرلی، سبحان اللہ کلی جسے اردو میں کہتے ہیں، سبحان اللہ میری پنڈی دی زبان چاہتے ہیں چلوٹی، سبحاڑی زبان کی پتہ نہیں لاہور لچ کے آدھے کرولی، کرلی یا کرولی کی وَمَجَّعْ فِيهِ، پھر اس پیالے وچ کرلی کی تھی، سبحان اللہ اس پیالے وچ کرلی کی تھی، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا، پھر فرمایا اوہ دوئے جڑے جنہ دے سینیاں میں درد پتا ہے اڑاؤ، کریم ایسا ملا، سمجھ آئیے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں بازو کرے خزانے، اللہ 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 اللہ۔ اور میرے نزدیک تو بابا جی، میرے نزدیک تو یہ پانی زمزم سے افضل ہے، باہمیں کوئی مولوی دی کھوپڑی پھر دی لکھ واری پہی پھرے، وہ پانی جڑے نا انہوں ہینج کر کے اڈیاں نال نسبت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نسبت ہے، کتھے اسماعیل دی ایڑی، کتھے مصطفیٰ دا روح، پر جب سینے میں عشق ہوئے تو اللہ حقیقت آشکار کر دیتا ہے۔ وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں جناب نے مجّا فی، مجّا کہتے ہیں اونچ پانی چنگی طرح پھیرنا، وہ پانی نے حضور دی زبان کا طواف کیتا، سمجھ آئیے، وہ زبان جیدے میں جیڑی گل نکلے کہنا، اگر تجھے دعاوں کرا کر مر جاؤ تو کم ہی سے دے نہیں ہوتے، یہی تو فرق ہے نا حضور میں پترو، اللہ کی قسم ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی، وہ زبان جس کو سب کن کی اچھا بولو کن کی کنجی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی ایک بخاری شریف دی ہے، وہ میرے مجافی پہ آتا ہوں، یہ بخاری کی نال ہی جوڑ رہا ہوں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ادعو امی الى الاسلام وهي مشرکۃ، فرمایا میری ماں سی مشرکہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں کیسی سارے بولو مشرکہ، نال نال سمجھی جاؤ نا گل، فرماتے ہیں میری ماں مشرکہ تھی تو میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، كنت ادعو امی الى الاسلام، میں دعوت دیتا رہتا تھا، كنت ادعو کا مطلب یہ ماضی استمراری ہو جاتی ہے، میں دعوت دیتا رہتا تھا اپنی ماں کو اسلام کی، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، اور وہ مشرک تھی، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا، پھر میں نے ایک دن اسی طرح دعوت دی جیسے دیتا تھا، میں اماں اسلام قبول کر، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا اَقْرَأُ، میری ماں نے بڑیاں پٹھیاں گلنا حضور دے بارے کی تھی، جدوں میں دعوت دیتی تو میری ماں نے میں نے وہ گلنا سنائیاں، فَأَسْمَعَتْنِي، اس نے مجھے وہ باتیں سنائی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بارے میں، ما اقرأ، جن کو میں سن نہیں سکتا تھا، بس فَآتَيْتُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں سے حضور کے پاس آیا، وَأَنَا أَبْكِي، تو میں رو رہا سا، ٹام آ کے، حال میرا عجیب سی، اکھاں میں جو اتھروں، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے حضور کی برگاہ میں عرض کی، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، امہ ابی ہریرہ، این یہدیہ، ادعو اللہ، این یہدیہ، امہ ابی ہریرہ، یا رسول اللہ، اللہ نہ گل کرو کہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا ہو۔ فرماتے ہیں جنہوں میں یہ گل کی تھی نا، نالی میں بھی کیا، یا رسول اللہ انی کنتو ادعو امی الی الاسلام، میں اس کو اسلام کی پہلے بھی دعوت دیتا ہوں، فدعوتها یوما، آج میں مجھے دعوت دیتی ہے، اور اگلی گل سنو جی حضور نے کیا کیا تھا، سبحان اللہ، ان کے سینوں میں درد آ دونوں کو، حضور نے فرمایا ادھر آؤ دونوں، ابو موسیٰ اشعری، ابو عامر اشعری، ادھر آؤ، دونوں آئے،
حضور نے فرمایا اشربا منہو، اللہ اکبر، اے پانی پیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے پانی پیو۔ اور جدوں سب پی لیا حضور نے فرمایا افرغا علی وجوہکما ونحورکما، اب جو بچ گیا ہے اے منہ تے بھی ملو، سبحان اللہ، اے سینے تے بھی ملو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے وہ پانی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دماغ میں پھر رکھ لینا، انہوں نے وہ پانی سینوں پہ بھی ملا اور منہ پہ بھی ملا، بیماری تو دور ہو گئی، سبحان اللہ، بیماری تو ایک اور کام ہو گیا، سبحان اللہ، ذرا جاگ کے سننا، سبحان اللہ، ایک اور کام ہو گیا، سبحان اللہ، بیماری تو مجھ اٹھ گئی، سبحان اللہ، ایک اور کام ہویا، او کیڑا کام سنو، یہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندھیرے میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ انہاں کمیزاں پائیاں ہوتی ہیں سر، کمیزاں صحابی کو ننگے تو نہیں نہ رہتے سر، کمیزاں اتے جبے پائے ہوئے ہون، چادراں کیتیاں ہون تے سینے انہاں دے چمکن دو ہون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لوگ پوچھیں کہ آپ نے اپنے اندر کوئی شے رکھی ہوئی ہے، کوئی پتھر ہے لائٹ والا، تو جواب دیتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ پانی جانا حضور کی کلی والا، یہ لائٹ ہمارے سینے کی نہیں ہے، کل ساری سرکار تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دیکھتے حضرت عیسیٰ جہاں اے میرے بچے کے ٹولو، یہ تو حضور کی تو برکات، یہ تو جو آپ کو میں نے بات سنیں تو راتی جاری تو تھکے ہیں، میرے کو ان تقریر ہوندی نہیں، اللہ کی قسم چاہ سکتا ہے، راتی دن کا میں تھکا ہوا ہوں، ابھی بھی نہ نیند پوری نہ کوئی اور معاملہ، میں تو آپ کو قطرہ بھی آپ کو نہیں سنا سکا ہوں، قطرہ بھی، ایک قطرہ بھی سنا نہیں سکا ہوں۔ آپ اگر پڑھیں اپنی آنکھوں سے بخاری شریف، اگر پڑھیں مسلم شریف، ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے، ہمارا معاملہ اللہ رسول کے لیے ہے، بس ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے جب امت کو کوئی غلط پٹی پڑھاتا ہے اور حضور علیہ السلام کا عشق سینے سے نکالتا ہے۔ ہم نماز کے منکر نہیں ہیں، اللہ ہمیں نمازی پنج وقتہ بنائے بلکہ تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں چاشت اور اشراق کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اوابین کی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو حضور کی شریعت سے بھی محبت عطا فرمائے۔ ہرگز ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ بے عمل ہو جائیں، مگر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہوں میں، آپ کی خدمتوں میں، ایسے عمل کا بھی کیا فائدہ جس میں عشق رسول ہی نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، حضرت صاحب تو فرماتے ہیں، سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب چنائے گل لکھی محق الفقراء میں، وہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ جل جلالہ و عما نوالہ ان لوگوں سے کہے گا جن کے سینے میں خدا اور رسول کی محبت ہے، ان سے کہے گا کہ خیمے اپنے پل صراط کے قریب لگاؤ۔ یہ سلطان العارفین نے بات لکھی ہے، تو چلو کسی اور کے لیے حجت ہو نہ ہو، میرے لیے تو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فقراؤں سے کہے گا جن کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، ان سے کہے گا تم اپنے خیمے جہنم کے کنارے پر لگاؤ۔ کتنے؟ جہنم کے کنارے۔ یہ سلطان صاحب فرما رہے ہیں، تو فرمایا جس نے وہ لگائیں گے تو ان کے خیموں سے وہ آواز چلے گی کہ دوزخ بجھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے صرف اتنی سوال کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جے کدے حضور دی امت یا فقیراں دے خیمے دی ہوا دوزخ بجا سکتی ہے تو زلف مصطفیٰ کی ہوا کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس مسئلے میں زور دینا ماتوان پائی عاشق رسول، عشق 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 مطلب ایک گل سے جامی مولانا جلال الدین رومی تھک ہار کے ایک گل کی تھی، آپ نے فرمایا صد کتابوں صد برق در نار کن اور روئے دل رہ جان میں دلدار۔ سبحان اللہ۔ اور عشق جو ہے وہی منزل پر لے جاتا ہے، اور عقل جو ہے وہ سوائے تنقید کے اس کے سوا اس کا دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے ایک بار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل کو تنقید سے
فرصت یہ تو وہ کیسے کیسے ایسے کیسے ہو گیا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں رمضان شریف آ رہا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا، اللہ ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مگر یہ ساری چیزیں حضور کے عشق میں کرنے کی توفیق عطا۔ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا نماز پڑھو، ہمارے آقا و مولا نے فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کو جزا کی صورت میں اپنا دیدار بغیر پردے کے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک جڑا بندہ 5 ویلیاں دی نماز پڑھ لے 40 دن تک، فرمایا اللہ اس کے سینے سے حکمتوں کی نہریں جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اور یہ بھی سوچنا چاہیے بھائی ساڑھے سینہ جو جاری ہو کیوں نہیں، یہ پھر فلسرہ میں مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضور نے تو فرمایا بھائی سینیاں میں چکے جاری ہوئے گا حکمتاں دیاں ہاں چشمے نہراں، تو وہ میرے بچوں اللہ سے اس طرح نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسا نماز پڑھیے سانو لگے جدو اسا کہاں السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت ہمیں لگے کہ ہم سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ روزے رکھنے کی اللہ توفیق دے اور قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ آج یہ سال ثواب کی محفل ہے کہ جتنے چنگے اعمال نے انتہائی نفع مند ہیں مگر بالمحبت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضور کی محبت کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، حضور کی محبت ہوگی تو ایک صورت ہی تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے۔ اے سورہ ملک دی فضیلت وچ میں نہ کھانا حدیث شریف پڑھی، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے اس آج وعدہ بھی کرنا ہے کہ سب پڑھا کے انشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے روزانہ، فرمایا جب وہ فوت ہو جاتا ہے قبر میں جاتا ہے اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے بات چیت شروع ہوتی ہے ادھر وہ چلی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ کون جی؟ سورہ ملک، وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اللہ پاک سے کہتی ہے جا کر اے بندے نو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اجے کاروائی جاری ہے سوال شوالا اس کے دوران وہ اللہ تک پہنچ بھی جاتی ہے سبحان اللہ۔ اور جا کر کہتی ہے اس بندے نو بخش دو۔ یہ میرا قاری ہے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ میرے پڑھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ میری تلاوت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ توجہ حدیث شریف فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا یہ بندہ گناہگار بہت ہے، میرے حد تک کون؟ یہ تو سورہ ملک ہے، پتہ نہیں مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے یا اللہ اسے بخش دے، اللہ کے فرماتا ہے یہ بندہ گناہگار ہے بہت ہے، انہوں نہیں بخشا۔ حضور فرماتے ہیں وہ سورہ ملک کہتی ہے آگے سے یا اللہ ایک اور کام کا انہوں بخشنا نہیں نا، مینوں اپنی کتاب وچوں چھل دے، مجھے اپنی کتاب میں سے چھیل دے، نکال اپنے کلام میں سے خارج۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، سبحان اللہ۔ میرا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کہے گی یا اللہ تجھے قیامت اتنی بھی نہیں بنی بھی بندے کو بخش دے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا چیلنج کر جاؤ جو جنت ہے اتوں ایک بستر لے ایک تکیہ لے تو انہوں جا کے دے قبر میں، جنت کے بسترے اور تکیے پر وہ سو جائے، میں نے تیری سفارش قبول کر لیا اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نہیں کہ میں آپ کو ویسے یہ سنا رہا ہوں، علی رضا سامنے بیٹھا ہوا اس سے پوچھ لو، ویسے تو یہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اصل ہر ویلے رگڑا لایا ہوں، جو ہی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں میں پڑھتا ہوں، پھر یہ پڑھتا ہے، پھر میں پڑھتا ہوں، پھر ایک دوسرے کو سناتے ہیں، آپ میں چاہت ہوتا ہے سورہ ملک پڑھ پڑھ کے کدے ہنستے ہیں کدے روندے ہیں، سنائی ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے تو عجیب سا عشق ہو گیا ہے اس سورت کے ساتھ، عجیب سا عشق، عجیب ہو گیا، وہ اس لفظ پر مجھے عشق ہوا ہے اس سے کہ اللہ سے کہتی ہے کہ مجھے چھیل دے، اللہ اکبر۔ یہ بخشنا نہیں تو میں نے کٹ قرآن وچوں ساڈے واسطے ایڈا مقدمہ لڑتی پئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بزرگوں آپ آج وعدہ بھی کریں ان کی والدہ کے اِصال ثواب کی بہترین صورت یہ ہے کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے افراد یہ وعدہ کر لیں ہم روزانہ سورہ ملک پڑھیں گے تو میں فقیر سا بندہ ہوں، کوئی اس پر تبصرہ نہ کر دے
قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی والدہ کی قبر میں ویسے عام کو تو ایک تکیہ بستر ملتا ہے، انہوں نے اماں 70 تکیے لگ جاتے ہیں اور 70 بسترے لگ جاتے ہیں۔ تو سب وعدہ کرو ہاتھ ہینج کر تھوڑا جا سورہ ملک پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، پکا وعدہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ فائدہ ایک تو آخرت کا ہے، دوسرا ویسے روزی میں بھی بڑی برکت ہوگی۔ جڑا کاروبار شروبار ٹھک ٹھک نہیں ہوتی، ایک ویسے ہی ہم 2 نمبر والوں کے پاس دوڑتے رہتے ہیں، پھر وہ ساڑی کھل لا لیتے ہیں۔ حضور نے نسائیاں گلاں کا علاج دسیا ہے، یہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، دنیا کے بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بھائی چاچا جی انہوں دے بھائی جان کے بلا سامنے بیٹھے ہوئے آپ حضور اور جتنے ایک اور بھائی بھی ہیں، اللہ پاک انہیں صحتیں دے، اللہ ان کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور صرف انہی کی والدہ اور والدین کو نہیں بلکہ اللہ پاک ہم جتنے بیٹھے ہوئے سب کے ماں باپ کی مغفرت، اور اللہ پاک ہمیں جب تک ہم اس زمین پر چل رہے ہیں اللہ ہمیں